کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے وہ کون ہے؟ پھر اس کے بعد جن کی نہیں کرتا ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں جن کی اللہ دعا قبول کرتا ہے؟ یہ پہلا مظلوم، اللہ مظلوم کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور دعا بد دعا ایک ہی چیز ہوتی ہے، عربی میں یاد رکھیں، اچھے الفاظ اچھی چیز کے لیے مانگی جائے تو دعا ہوتی ہے، برے کے لیے مانگا تو بد دعا ہوتی۔ کسی پہ آپ نے ظلم کیا اور وہ دعا کر اللہ اس ظالم کو ختم کر، تو یہ مظلوم کی دعا درخت بد دعا ہوتی ہے اس کے، لیکن اس کی دعا ہے اللہ سے مانگتا ہے نا، تو مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی۔ مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح فرمایا باپ کی دعا بیٹے کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھی۔ عموماً مائیں دعا کرتی بچوں کے لیے، نہیں پہلے باپ کرے، باپ کی دعا اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں کرتا اللہ، سمجھ رہے کیوں بتایا گیا؟ اس لیے کہ عموماً باپ دعا کہاں کرتے ہیں، مرد زیادہ دعاؤں کے عادی نہیں ہوتے، عورتیں پھر بھی مائیں بہت کرتی بچوں کے لیے، باپ نہیں کرتا ہے، نہیں باپ نہیں کرنا چاہیے زیادہ دعائیں، ماں بھی کرے میں انکار نہیں کرتا ہوں خوب کرے، لیکن باپ پہلے کرے، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ باپ کی دعا رد نہیں ہوتی بیٹے کے حق میں، ضرور کرے اپنے بچوں کے لیے باپ دعا۔ آپ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، 3 آدمیوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی سیکنڈ اوپینین تھاٹ نہیں۔ پہلا مظلوم کی دعا، دوسرا مسافر کی دعا، اور والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں، تینوں چیزیں بہرحال قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غازی کی دعا قبول ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور حج اور عمرہ کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ غازی جو میدان جنگ میں انسان ہے، اور حج اور عمرہ، اس کے تعلق سے آپ نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا اور حج اور عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہے، اللہ نے انہیں بلایا تو وہ آ گئے، لہٰذا اللہ سے اگر وہ سوال کرے تو اللہ انہیں عطا کرے گا۔ سوال کرے، حاجی بھی مہمان ہے، مجاہد بھی مہمان ہے، سوال کرے بس اللہ عطا کرے گا ان کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نیک اولاد کی دعا والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ہم سے سمجھتے بڑے چھوٹوں کو دے سکتے، چھوٹے بھی بڑوں کو دے دعا، جہاں باپ کی بیٹے کے لیے ہوتی، بیٹے کی باپ کے لیے بھی ہوتی ہے قبول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی نے اللہ رب العزت سے جب وہ جنت میں جائیں گا تو پوچھیں گا اللہ میرے نام اعمال میں کچھ نیکیاں ایسی ایسی اور ایسی لکھی تھی جو میں نے کی نہیں تھی، کبھی میں نے وہ کام کیے نہیں تھے، تو اللہ رب العزت کو بتائیں گا، کہیں گا یہ وہ دعائیں ہیں جو تیرا لڑکا تیرے لیے دنیا میں کیا کرتا تھا، اس کے بدلے میں تجھے اجر دے رہا ہوں آج۔ تو باپ کی بیٹے کے لیے، بیٹے کی باپ کے لیے، دونوں کے ایک دوسرے کے لیے رد نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ ٹھیک۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں خوشحالی میں جو اور فراوانی میں جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تنگ دستی میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ بڑی اچھی حدیث سنیے، جامع ترمذی کی روایت آپ سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ مصیبتوں اور تکلیف اور مشکل حالات میں اللہ اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے وقت میں خوب اللہ سے دعا کرے۔ بلکہ ہم تو کبھی بھی بدحالی میں دعا کرتے اللہ سے، خوشحالی میں کہاں یاد آتی؟ خوشحالی میں تو بس معاملہ بالکل وہ ہو جاتا، نہیں، جو خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ تنگ دستی اور بدحالی میں جو ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ یاد کرتا ہے، یاد رکھیے، سمجھ آپ؟ تو اس کی بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح روزے دار کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب روزے دار کوئی روزہ رکھتا ہے، بحقی کی روایت ہے، تو اللہ رب العزت اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اسی طرح بیمار کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور وہ شخص، وہ انسان جو اپنے بھائی کے لیے دعا کرے، غائبانہ دعا یاد رکھیے، جو اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرے اللہ رب العزت اس کو بھی قبول کرتا ہے۔ بحقی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا مریض کی دعا یہاں تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو جائے قبول ہوتی ہے، اور بھائی کی دعا بھائی کے لیے جب غائبانہ کرے تو قبول ہوتی ہے۔ اور قبول ہونے والی دعاؤں میں سب سے جلدی جو دعا قبول ہوتی ہے وہ ایک بھائی کے لیے جب دوسرا بھائی غائبانہ دعا، اور بھائی سے مراد یہاں سگا بھائی نہیں، مسلمان بھائی جب دوسرے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا، اس کے موجودگی میں تو کوئی بھی دعائیں کرتا ہے، غائب پیچھے کرتا ہے پیٹ کے، یہ سب سے جلدی قبول کر لیتا اللہ، اس لیے کہ دوسرے بھائی نے کیا اس کے لیے دعا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا وہ لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔